بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل ہو چکا ہے۔ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں قرآن شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذکور ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نام جو ہے قرآن شریف میں مسیح بھی آیا ہے، عبداللہ بھی آیا ہے، ابن مریم کے نام سے بھی آیا ہے۔ یعنی 13 صورتوں میں تقریباً 13 صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تذکر آیا ہے۔ کبھی مسیح کے نام سے آیا ہے، کبھی عبداللہ کے نام سے آیا یعنی اللہ کا بندہ، کبھی ابن مریم کا لڑکا، مریم کے بیٹے کے نام سے آیا ہے۔ تو فرماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے، یعنی بڑے پیغمبروں میں سے ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبروں میں سے ہے، ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبروں میں سے ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہے، ہمارا نبی کہ نبیوں کو ختم کرنے والے، سب سے آخری میں آنے والے ہیں، اور رسولوں میں سب سے آخری میں آنے والی ہے۔ اللہ پاک ان کے بعد نبیوں کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے، یعنی بنی اسرائیل کا جو سلسلہ چلا ہے سب سے آخر میں یہی آئے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ پہلے کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بعد میں بڑے پیغمبر کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اب نوح علیہ السلام بعد بڑے پیغمبر کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہے، اسماعیل ہے۔ پھر اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسحاق بھی نبی ہے۔ اب اسحاق علیہ السلام بیٹے یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے 400 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 1 لاکھ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام آئے۔ سب سے آخری میں آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس لحاظ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے، یعنی بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ ان سے مکمل ہو جاتا ہے، ان سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ کون آئے سب سے آخر میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے، تو کتنا زمانہ تھا، کتنے برس تھا؟ درمیانی زمانہ جس کی مدت تقریباً 570 ہے۔ کتنے سال بھائی؟ 570 سال بیچ میں گیپ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ہمارے نبی کو۔ اس زمانے کو فترہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ فترہ، یعنی وحی کا انقطاع ہونا، وحی کا رک جانا، وحی کا رک جانا۔ یہ 570 سال تھی۔ آگے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت قدر، عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہے، اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے مقام امامت حاصل ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ سب سے بڑے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کیسے ہے؟ ایک امام جیسے ہے، یعنی توریت ہے ان پر نازل ہوئی ہے، اس کے بعد جتنے انبیاء علیہ السلام آئے سب جو ہے توریت پر عمل کرتے رہے۔ 1 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے نا بنی اسرائیل میں، پورے جو اسی توریت کا، زبور کا جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ تو جب آخر میں جو ہے لوگوں میں کمزوری آئی، اس توریت پر عمل کرنے میں سستی پیدا ہوئی، منمانی زندگی شروع ہوئی، تو اللہ پاک
انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا تاکہ ان کی جو پرانی شریعت ہے، پرانا دین ہے، وہ نیا ہو جائے۔ یعنی اللہ پاک انجیل کو نازل فرمایا، تو انجیل میں توریت کی باتیں بھی ہے اور کچھ نئے باتیں بھی ہے، جس میں وہ لوگ سستی کر رہے ہیں، کچھ احکامات کو لوگ چھوڑ دیے ہیں۔ تو سب کو ملا کر جو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مجدد ہے، مجدد الانبیاء ہے، یعنی لوگ اپنے سستی کاہلی کی وجہ سے جس شریعت کو چھوڑ دیے، اس کو دوبارہ بتانے کے لیے اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جیسا کہ ہمارے شریعت میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ پاک ہر 100 سال میں ایک ایسے آدمی کو بھیجیں گے، پیدا کریں گے، تو دین کو دوبارہ زندہ کریں گے، جس کو مجدد بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مجدد بولتے ہیں، ہر 100 سال میں۔ تو اس زمانے کے مجدد کون ہے؟ یعنی 100 سال میں علماء فرماتے ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے ذریعے سے دوبارہ دین زندہ ہوا۔ لوگ جو ہے کفر شرک میں جا رہے تھے، اسباب کی یقین زیادہ ہو گیا تھا، مسجدیں ویران پڑ گئے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں، یعنی ایمان والوں کے دلوں میں ایمان بھی نہیں تھا، برہنہ مسلمان تھے۔ پھر ایسی حالت میں اللہ پاک ان کے ذریعے سے کام لیا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس زمانے کے مجدد ہے۔ ویسے ہی ہر 1000 سال میں اللہ پاک ایک آدمی کو پیدا کریں گے، جس کے ذریعے سے پھر دوبارہ دین زندہ ہوگا۔ تو ابھی جو ہے مجدد الف ثانی، یعنی دوسرے 1000 سال کے مجدد کون ہے؟ شیخ احمد ہے سرہند رحمۃ اللہ علیہ، جو سرہند ہے نا، پنجاب کنے، پنجاب کنے ایک علاقہ ہے سرہند بول کے، وہاں ان کا مزار بھی ہے۔ تو وہ جو اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، جو اکبر بادشاہ تھا، اس نے ایک دین الہی کو قائم کیا تھا الہ آباد میں، اپنا پورا دین کو ملا کے ایک دین، صرف مسلمانوں سے نہیں، ہندوا بھی ہے، جینا بھی، کرسچنیا بھی ہے، سب ملا کے ایک دین بنایا تھا اس نے، اور لوگوں کو زبردستی کرتا تھا اس پر عمل کرو سب بھی، تاکہ جھگڑے ختم ہو جائے۔ تو اس کے خلاف جو ہے جو عالم کھڑے تھے وہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کا ان کا لقب کیا دیا علماء کرام؟ مجدد الف ثانی۔ الف کا تو 1000، ثانی کا تو دوسرے 1000۔ پہلے کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس کے بعد یہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ویسے کیا ہوا، تو ہر 100 سال میں بھی اللہ پاک ایک آدمی کو پیدا کریں گے، جس کے ذریعے سے کہ لوگوں میں جو سستی پیدا ہوئی، کاہلی پیدا ہوئی، شریعت سے دور ہے، دین سے دور ہے، اللہ پاک ان کو بتانے کے واسطے ایک آدمی کو بھیجیں گے، پیدا کریں گے۔ ویسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے مقام امامت حاصل ہے۔ پہلے پیغمبر، بڑے پیغمبر تو امام جیسے ہے موسیٰ علیہ السلام، تو عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہے، یعنی ان میں جو کمزوری آئی، جو سستی جو پیدا ہوا، اس کو دور کرنے کے لیے، دوبارہ لوگوں کو دین پر لانے کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے انجیل کے ذریعے۔ اس لیے کہ قانون ربانی یعنی توریت کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل، جس کو بائبل بولتے ہیں، سے زیادہ عظیم مرتبہ دوسری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ یہ ایک حقیقت ہے، انجیل کا نزول قانون توریت کی تکمیل ہی کی شکل میں ہوا، یعنی انجیل بولے تو الگ کتاب نہیں ہے، بلکہ توریت میں جو احکامات ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس کا بھی واضح طور پر سمجھانے کے واسطے اللہ پاک کی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ یعنی نزول توریت کے بعد یہودیوں نے جو قسم قسم کی گمراہی یا دین حق میں پیدا کر لی تھی، اپنے منمانی، انجیل نے توریت کی شارع بن کر بنی اسرائیل کو ان گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی۔ اس طرح تکمیل توریت کا فرض انجام دیا، اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فراموش شدہ پیغام ہدایت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے دوبارہ یاد دلایا۔ یعنی جن احکامات کو بنی اسرائیل نے بھول گئے، چھوڑ دیے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان کو دوبارہ یاد کرانے کے واسطے اللہ پاک عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، انجیل کے ذریعے سے لوگوں کو بتا دیا، اور تازہ بارہ رحمت کے ذریعے ان خشک کھیتی کو دوبارہ زندگی بخشی۔ مزید برآں کہ عیسیٰ علیہ السلام سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مناد اور مبشر ہے، یعنی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرے، اپنے قوم کو بتائے تھے میرے بعد پیغمبر آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا، تم سب اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ ہمارے نبی کی بشارت بھی دیے تھے۔ تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک تو پچھلے لوگوں کے شریعت کو درست کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کو صحیح راستے پر بتانے کے واسطے، اور آنے والے لوگوں کو ایک پیغام بھی دیے، ایک بشارت بھی دیے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں، ان پر تم لوگ ایمان لانا، دو کاموں کے واسطے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ ایک تو پچھلے جو لوگ ہیں جو شریعت کو چھوڑ دیے، سستی کر رہے تھے، غلط راستے پر چل رہے تھے، ان کو بتانے کے واسطے بھی اللہ ان کو بھیجا ہے، صحیح راستے پر لانے کے واسطے، اور دوسرا آنے والے قوم کو، آنے والے لوگوں کو بتائے ہیں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، تم ان پر ایمان لانا، دونوں کے واسطے ہے، پرانے کے واسطے اور نئے کے واسطے۔ تو یہ فرماتے ہیں دو مقدس پیغمبروں کے درمیان ماضی اور مستقبل، ماضی میں کیا ہوا، مستقبل، دونوں زمانوں میں خاص رابطہ علاقہ پایا جاتا ہے۔ اس کا سے فرماتے ہیں قرآن عزیز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کے سلسلے میں جن پاک ہستیوں کے واقعہ سے بہت زیادہ بحث کی ہے، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس ہستیاں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ یعنی ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ ابراہیم جیسا پولچے، موسیٰ علیہ السلام جیسا پولچے، عیسیٰ علیہ السلام جیسا پولچے، کئی کہتا جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے توحید کی دعوت دیے، حالانکہ اس زمانے میں سب کے سب جو ہے کفر شرک میں تھے، ان کے باپ تھی، ان کے باپ بھی کیا ہے آزر، وہ بھی بت پرست تھے، بتوں کو بناتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، بتوں کو بنانا، بتوں کو بیچنا، اور مندر میں پجاری تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے جس کے ذریعے سے وہ توحید پر قائم رہے، توحید کی دعوت دیے۔ ویسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں جبکہ سب شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، 360 بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اس وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں بتوں کو چھوڑ کر توحید کی دعوت دیے تھے، ویسا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بتوں کو چھوڑ کر توحید کی دعوت دیے تھے۔ سمجھ رہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن نے تذکیر بایام اللہ میں اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، جس دین قویم ملت بیضا کا عروج و کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیس کے ساتھ وابستہ تھا، جس ملت کی دعوت و تبلیغ کا محور و مرکز ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بننے والی تھی، وہ ملت ابراہیمی کے نام سے موسوم ہے، ملت ابیک ابراہیم، کیونکہ یہی وہ بڑے پیغمبر ہیں جنہوں نے شرک کے مقابلے میں سب سے پہلے توحید الہی کی حنفیت کا لقب دیا ہے، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے خدا کی راہ مستقیم کے لیے ملت حنفیہ کی امتیاز قائم کر دیا ہے۔ یعنی جو خدا کی پرستش کے لیے مظاہر کائنات کی پرستش کو وسیلہ بناتا ہے وہ مشرک ہے، جو خالق کائنات کی یکتائی کا قائل ہو کر براہ راست اسی کی پرستش کرتا ہے وہ حنیف ہے۔ یعنی جو آدمی کائنات کے چیزوں پر یقین کرتے ہوئے اس کی پوجا کرتا ہے تو مشرک ہوتا ہے، جو آدمی کائنات کی چیزوں پر یقین نہ کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اس کو حنیف بولتے ہیں۔ ہم سب کیا ہے؟ ملت حنفی ہے، حنیف ہے ابراہیم۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعْ مِلَّتَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام ملت کی جو سب سے کٹ کر صرف خدا کی جانب جھکنے والا ہے۔ حنیف کا معنی کیا ہے؟ جو سب سے کٹ کر صرف خدا کی جانب جھکنے والے کو حنیف بولتے ہیں، حنیف کا معنی۔ اور ویسے موسیٰ علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو لوگ کیسے تکلیف دیے ہیں، بنی اسرائیل ستائے، رلائے، یہاں تک جو ہے الزام بھی لگائے تم ایسا ویسا، ہے نا؟ جتنا ستائے موسیٰ علیہ السلام سب کو معلوم ہے، تو ویسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کافرہ بھی ستائے۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام بارے میں کیا واقعیت پیش آئے، جب یہ جانیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جوڑ ہے یہ بھی معلوم ہوتا۔ اب آپ نے جان لیا موسیٰ علیہ السلام بارے میں، اب عیسیٰ علیہ السلام بارے میں پڑھیں گے تب معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی کی زندگی
عیسیٰ علیہ السلام زندگی میں کیا تعلق ہے، کیسا مشابہت ہے، کیسا پولچ ہے، بات سامنے آئے گی۔ تو اس سے فرمایا غرض قرآن عزیز نے عیسیٰ علیہ السلام کی حالات واقعات کو بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ ان کی حیات طیبہ کے دیباچہ کے طور پر ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعات زندگی بھی روشن کیا ہے۔ بہرحال والدہ کا نام کیا؟ مریم ہے، مریم علیہ السلام۔ مریم کا تو مریم کا معنی بتاتے ہیں، مریم کا معنی کا تو اللہ کو یاد کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والی مریم بولتے ہیں۔ تو ابن مریم بھی بولتے ہیں ان کو، مریم کے بیٹے بولتے ہیں۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں تو پرانے زمانے میں حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کے حالات میں گزر چکا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی، ان کا نام عمران ہے۔ کیا نام ہے؟ عمران۔ ان کی بہت بڑے عابد ہے، زاہد ہے، متقی پرہیزگار عمران۔ ان کی بیوی ہے حنا ہے۔ کیا نام ہے؟ حنا ہے۔ اب ان دونوں کو جو ہے بہت نیک اور صدقہ خیرات کرنے والے تھے، عمران ان کی بیوی، عمران بھی ان کی بیوی بڑے نیک تھے، دیندار تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ ان کو اولاد نہیں ہے، ان کو بچے نہیں ہیں۔ تو ایک دن کیا ہوا، عمران کی بیوی جب باہر بیٹھی تھی تو ایک پرندہ جو ہے باہر سے دانا لا کے اپنے بچے کو کھلا رہی تھی، دانا۔ تب ان کے دل میں بات پیدا ہوا، اے اللہ مجھے بھی اولاد نہیں ہے، اے اللہ مجھے اولاد دے۔ جس طریقے سے وہ چھوٹا سا پرندے کو اس کی ماں جو ہے کھانا کھلاتی، دانا کھلاتی ہے، اللہ ویسے میں چاہتی ہوں کہ مجھے بھی ایک بچے پیدا ہو تاکہ میں بھی اس کو کھانا کھلاؤں وغیرہ کروں۔ اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کر لیے۔ جب حاملہ ہوئے انہوں نے نیت کر لیے، اگر مجھے جو بھی پیدا ہوا لڑکا لڑکی ہو، میں بیت المقدس کے واسطے وقف کر دوں گی، مجھے وہ بچہ نہ کو، میں جو ہے اس کو، جیسا ہم لوگ بولتے ہیں نا، مجھے لڑکا پیدا ہوا تو میں عالم بناؤں گا، میں دیندار بناؤں گا اللہ، اور کچھ لوگ جو ہے بول لیتے رہتے، یا مجھے لڑکی پیدا ہوئی میں جو ہے اس کو دین کا علم سکھاؤں گا۔ جس کو بہت سالوں سے بچے نہیں ہے تو وہ یہ بھی تمنا کرتی ہے، یہ بھی خواہش کرتی ہے، اللہ مجھے بچہ پیدا ہوئے میں دیندار بناؤں گا، یا عالم بناؤں گا، حافظ بناؤں گا، ایسا مولوی سے منت کر لیتے رہتے۔ ویسا جو عمران کی بیوی بھی مانت کر لیے کہ اللہ اگر مجھے کوئی پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی پیدا ہوئی، تو میں بیت المقدس کو وقف کر دوں گی خدمت کے واسطے۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ لیکن اس کے بعد جو ہے لڑکی پیدا ہوتی ہے، ان کا نام مریم ہے۔ کیا ہے؟ لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ پھر بھی انہوں نے کیا کرے کہ لڑکی پیدا ہوا تو بھی وقف کر دیے بیت المقدس کے واسطے، خدمت کے واسطے۔ اب آگے کیسا کیسا واقعہ پیش ہے انشاءاللہ سبق کی تعلیم میں بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو کہ ہماری شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين۔ اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔